دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی، اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. بہت خوب. میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے. کہا آخر میں دے کر پرچم اسلام آقا نے، علی اس بار تم جاؤ یہ خیبر کی ضرورت ہے. بہت خوب بہت خوب بھیا. کہا آخر میں دے کر پرچم اسلام آقا نے. تو ہم آپ کم ضرور ہیں لیکن ہمتیں مضبوط ہونی چاہیے. آپ سننے کا اگر حوصلہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اتنے لوگوں میں جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ایک عاشق بیٹھا ہو، ایک پڑھنے والا بیٹھا ہو، اگر وہ عشق کے ساتھ سنتا ہو تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور ہمارے بھائی سرتاج مینائی صاحب قبلہ ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے کے ہیں، آپ کے گھر کے ہیں، بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قلب و جگر باغ باغ ہو جائے گا. ایک اچھا شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد مولوی عبد المبین صاحب قبلہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے. شعر پڑھتا ہوں کہ الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے. بہت خوب سبحان اللہ. قاری صاحب قاری قطب الدین صاحب شعر سنیں گے انشاءاللہ. سرتاج بھائی شعر سنیں کہ الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے. بابا حق ہے. بہت خوب. شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے. ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں. واہ حق ہے. بہت خوب. کیا رپٹ ہے. جواب ہے کہ جو الفت شاہ امم دل میں بسا رکھی ہے، میں نے صحرا میں بھی فردوس سجا رکھی ہے. ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں میں کیسے کہہ دوں، رب نے محبوب کی صورت ہی جلا رکھی ہے. بہت خوب. میں کیسے کہہ دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیسے کہہ دوں، رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے. رب نے محبوب کی صورت ہی جدا رکھی ہے. تاجداروں کے یہاں ہوش اڑے جاتے ہیں، یہ مدینہ ہے یہاں کس کی انا رکھی ہے. بہت خوب. ہوش اڑے جاتے ہیں کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جب پیر نصیر الدین نصیر جو تھے، یہ جب اپنے ملک میں تھے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے رسول کی محبت میں رسول کو یاد کر کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. واہ واہ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. یہ جب اپنے ملک میں تھے تب یہ پڑھتے رہتے تھے پیر نصیر الدین نصیر. لیکن جب اللہ کا کرم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ہوئی اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ آپ گئے لیکن رسول کے روضے پر نہیں گئے. جی جی اللہ اکبر. رسول کے روضے پر نہیں گئے، ملک میں تھے نبی کو یاد کر کے روتے تھے. لیکن جب مدینہ گئے تو رسول کے روضے پر نہیں گئے. مریدوں نے پوچھا حضور آپ ملک میں تھے تو رسول کو یاد کر کے روتے تھے، اب آپ جب مدینہ آ گئے ہیں تو رسول کے روضے پر کیوں نہیں جاتے؟ تو پھر نصیر الدین نصیر نے لکھا تھا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ شرم عصیہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. حق ہے. واہ واہ بہت خوب. شرم عصیہ سے سامنے نہیں جایا جاتا. اللہ شرم عصیہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. حق ہے. شرم عصیہ سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیب. واہ حق ہے. بہت خوب. تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. واہ واہ
سبحان اللہ، بھاری ہو نصیب۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آپ ایسے شخص کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا قدم کسی بنجر زمین پر اگر رکھ دے تو وہ بنجر زمین گل گلزار بن جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ یہ ہماری قوم ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری قوم کو کم سے کم نعت یاد تو ہے، اور وہ بھی وہ نعت یاد ہے جو اعلیٰ حضرت نے عشق اور مستی میں ڈوب کر کے لکھا ہے۔ نعت پڑھا کرو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نعت گوئی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اور کفایت اللہ کافی مراد آبادی، تھوڑا میں اگر وقت لگ جائے تو میں علماء سے معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اتنا وقت نہیں لوں گا۔ نعت گوئی ہے کیا؟ کفایت اللہ کافی مراد آبادی ملک آزادی کے مجاہد ہیں، ملک آزادی کے مجاہد ہیں۔ انگریزوں نے ان کو پکڑا، جیل میں ڈال دیا، پھانسی کی سزا ہو گئی انہیں۔ آخری تمنا پوچھی گئی کہ کافی تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو کفایت اللہ کافی نے کہا تھا کہ میں پوری زندگی نبی کی نعت لکھتا آیا ہوں، سوچ رہا ہوں دنیا سے جاتے جاتے نعت کی کائنات میں ایک اور نعت کا اضافہ کر دوں۔ تو انگریزوں نے انہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخات کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جب انگریزوں نے کفایت اللہ کافی مراد آبادی کی اس عشق کو دیکھا تو انگریزوں نے کہا کہ ان کو اس طرح نہ مارو بلکہ ان کے جسم پر سلگتی ہوئی پریس چلا دو۔ اللہ اکبر، آپ کے جو ہے رانوں مبارک پر، آپ کے ران پر استری چلائی گئی، آپ کے ران پر استری چلائی جا رہی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بیداری میں دیدار ہو جاتا ہے، بیداری میں دیدار ہو جاتا ہے۔ کفایت اللہ کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و تمخات کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ بہت خوب، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ فہرست بڑی طویل ہے، فہرست اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں آ کر کے آپ سے کچھ تمہیدی کلمات کروں۔ بتائیے وقت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا مولوی زبیر صاحب قبلہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین لب و لہجے سے سامعین کے قلوب کو بہتر بنائیں۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، اسے مقدس اس شعر کے ساتھ حضرت مولوی زبیر صاحب قبلہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے کہ جنت جسے سمجھا ہے تو ایسا تو نہیں ہے۔ بہت خوب، حق ہے، جنت جسے سمجھا ہے تو ایسا تو نہیں ہے، آنکھوں کو مسل دیکھ مدینہ تو نہیں ہے۔ حق ہے، بہت خوب، تو ایسا تو نہیں ہے، آنکھوں کو مسل دیکھ مدینہ تو نہیں ہے، باقی تھی ابھی رات تو پھر چاند چھپا کیوں، اس نے کہیں سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے۔ سرکار کو چاند چھپا کیوں، اس نے کہیں سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے۔